پیر طریقت رابر شریعت حضرت صدادہ پیر محمد ساجد نظامی چشتی مدد اللہ العالی آپ جلوہ گر ہوئے نے کثیر تعداد کے اندر علماء و مشائخ جلوہ گر ہوئے نے. میں دعوت جناب صدارتی خطبہ واسطے دعوت پیش کرنا جناب حضرت علامہ مولانا پیر محمد حامد عزیز حمیدی سیالوی چشتی نظامی مدد اللہ العالی آپ تشریف لیان اور صدارتی خطبہ ارشاد فرمان. بادوں کو کہ نعرے نال حضرت دے استقبال فرماؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سامعین جی وقار، آج یہ جلسہ دستار فضیلت ہے، اور اگر یہ میں کہوں تو یہ بجا ہوگا کہ آج یہ جشن دستار فضیلت ہے. قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں. قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں. کیوں کہ اس کو بھیجنے والا رب کریم ہے، لے کے آنے والے جبرائیل امین ہیں، اور جس ذات پہ یہ نازل ہوئی وہ رسول کریم ہے. اس کے خدا ہونے میں شک نہیں. جو جبرائیل قرآن لے کے آئے ان کے جبرائیل ہونے میں شک نہیں. اور جس ذات پر یہ قرآن نازل ہوا اس محمد کریم کے رسول ہونے میں شک نہیں. تو یقیناً اس قرآن ہونے کے اندر بھی رب نے کوئی شک نہیں رکھا. خدا بھی لا شک ہے، جبرائیل بھی لا شک ہے. جن پہ یہ قرآن نازل ہوا وہ بھی لا شک ہے. تو یقیناً یہ کتاب یہ بھی لا شک ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا کہ تو کیا ہے. قرآن اپنا تعارف پیش کرتا ہے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. مجھ سے پوچھتے ہو میں کیا ہوں؟ میں مصطفیٰ کے میٹھے بولوں کا نام ہوں، حضور کے میٹھے بولوں کا نام ہوں. اور قرآن آگے اپنا تعارف کراتا ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. نہ کوئی تر ایسا رہا نہ کوئی خشک ایسا رہا، سارے کا سارا قرآن کے اندر موجود ہے. ہر چیز کا علم. میرا یہ باتیں کرنا یہ بھی قرآن میں موجود ہے. آپ کا آنا جلسہ فضیلت میں یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. علماء کا یوں اجتماع یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سینہ مصطفیٰ میں ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ہر چیز کا علم سینہ مصطفیٰ کو عطا کر دیا. یہ قرآن کریم یہ خیر و برکت کا سرچشمہ ہے. یہ ہمارے نبی پہ اترا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. یہ دستار فضیلت کا خوبصورت اہتمام ہے. علماء اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلے تم عام نہیں ہو. اے علماء کی جماعت تم عام نہیں ہو. اے حفاظ کی جماعت تم عام نہیں ہو. تم
وہ ہو۔ چلیے تمہارے بارے میں تمہارا تعارف نبی اکرم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ اہل علم، یہ قرآن کے حافظ، یہ دین پڑھنے والے، ان کا درجہ کیا ہے؟ اللہ کا نبی جواب دیتا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو عام نہ سنیا، یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، نبیوں کے علوم کے آپ وارث ہیں، نبیوں کے علوم و معارف کے آپ وارث ہیں۔ دنیا میں بے شمار لوگ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھ کر بڑی اعلیٰ ڈگریاں لیتے ہیں، کوئی ایم اے کرتا ہے، کوئی ایم فل کر لیتا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے پی ایچ ڈی کرنے والوں نے، ایم فل کرنے والوں نے، بڑی بڑی ڈگری کرنے والوں نے شہروں کے چوراہوں پہ کھڑے ہو کر اپنی اسناد کو آگ لگا دی۔ پوچھنے میں پتہ چلا کہ کسی نے ایم فل کی، کسی نے پی ایچ ڈی کر لی، کوئی پنجاب یونیورسٹی سے لا کر کے آیا ہے، مگر انہیں ملازمت نہیں ملی۔ احتجاج کے طور پر انہوں نے اپنی اسناد کو جلا دیا ہے، مگر یہ اعزاز ہے نبی اکرم علیہ السلام کے دین پڑھنے والے کا کہ جس نے حفظ قرآن کیا، دین کا عالم بنا، آج تک ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے، بھوک اور افلاس کی وجہ سے، رزق میں کمی کی وجہ سے کبھی بھی کسی نے چوک کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی اسناد کو آگ نہیں لگائی۔ یہ دین کا اعزاز ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے میرے برادر مکرم مولانا فرید الدین صاحب کی فرما ہے، ان کے والد گرامی حضرت شیخ الحدیث اگر اہل علم کے محافل میں دیکھو تو ایک چہکتا ہوا بلبل نظر آتا تھا، اور پھولوں کے باغ میں اگر اسے اعلی علم کے باغ میں اگر دیکھا جائے تو کھلا ہوا گلاب کا پھول نظر آتا تھا۔ علم والوں میں علم کے اعتبار سے وہ باکمال، اور دولت کے اعتبار سے اللہ نے انہیں اتنا رزق دیا تھا، اتنا نوازا تھا کہ ان کی جیبیں تنگ ہو گئی، اللہ کا رزق کے جیبوں سے اور زیادہ بڑھ گیا۔ اور یہ دین کا اعزاز ہے۔ آپ دین کے طالب علم ہو، دین کے طالب علم ہو، آپ اسلام کے لیے بہترین پرزہ بھی ہو، اسلام کے لیے آپ انتہائی خطرناک بھی ہو۔ بات میں کل نہیں کر رہا ہوں، میری بات پہ غور کریں۔ آپ اسلام کے لیے بہترین پرزہ بھی ہو، اسلام کے لیے آپ خطرناک بھی ہو، اگر آپ دین پر اخلاص کے ساتھ چلتے ہیں، دین کے استحکام کے لیے، اسلام کے استحکام کے لیے اگر آپ قدم جما کے رکھتے ہو تو آپ اسلام کے لیے بہترین پرزہ ہو، اسلام کے لیے آپ بہترین پرزہ ہو، بہترین پرزہ ہوتے ہیں۔ اہل سنت کی بنیاد کے لیے تم بہترین پرزہ ہو، بڑی طاقت ہو، ہماری بڑی طاقت ہو۔ اور اگر حفظ کرنے کے بعد، دین پڑھنے کے بعد آپ نے بازاروں کی رونق بخشی، سر پہ کپڑا اتار کر، الٹی مانگ نکال کر آزاد منش لوگوں کے ساتھ آپ چلے، تو پھر آپ اسلام کے لیے پائیدار نہیں، اسلام کے لیے انتہائی نقصان دہ۔ لوگ کہیں گے وہ دین کا عالم ہے، وہ قرآن کا حافظ قرآن ہے، دیکھتے نہیں وہ بازاروں میں سرا ننگا پھرا ہے، دیکھتے نہیں وہ اس آوارہ پن کام میں مصروف ہے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو بڑا یہ اعزاز غیرت کے ساتھ اور دین پر استحکام کے ساتھ آپ کو چلنا ہوگا۔ یہ علم آنا مدینۃ العلم و ابو بکر ساسوہا و عمر جدرانوہا و عثمان سقفوہا و علی بابوہا۔
میں شہر علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، ابو بکر اس کی سب کو یاد رکھو گے، ابو بکر اس کی، عمر اس کی، عثمان غنی اس کے، اور علی اس کا۔ یہ علم کا شہر مدینے والے ہیں، مدینے والے علم کا شہر ہے۔ بھائی پہلے دروازہ ہوتا ہے، جو پہلے بنیاد ہوتی ہے، نہیں بات سمجھ آ رہی؟ مکان بناتے ہو تو پہلے دروازہ لگا دیتے ہو یا پہلے بنیاد؟ پہلے بنیاد، اس کے بعد گویا کہ مدینے والے آقا نے ہمیں یہ بات سمجھا دی، کسی ملا کی بات کی جانب دھیان نہیں کرنا، کسی بہت زیادہ تعلیم یافتہ بندے کی بات کی طرف، جو رسول اللہ نے امت خدا کے مدینے فارا کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر ہمیں پیغام دیا ہے، اسی پیغام کو سمجھنا ہے، اسی کو ماننا ہے، اور اسی کو ماننا ہے اور اسی کو اپنانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو میں علم کا شہر، اور ابو بکر اس کی، عمر اس کا، عثمان، اور شہر تب مکمل ہوتا ہے پہلے بنیاد ہوتی ہے، مکان تب مکمل ہوتا ہے پہلے، اس کے بعد اس کی دیواریں ہوتی ہیں، مکان تب سرے لگتا ہے کہ اس کا چھت ہوتا ہے، اور چھت لگانے کے بعد مکان تکمیل کے انتہا کو تب پہنچتا ہے کہ جب دروازہ لگتا ہے۔ اور ایک اور بات سنتے جائیں کہ آصف ابن برقیہ کے بارے میں قرآن میں کیا ہے کہ اس کو علم کا کچھ حصہ ملا، علم کا، اس نے تخت بلقیس کو اٹھا کے لائے، اور امیر علی کو کل علم ملا تھا۔ ان کی طاقت کا پھر اندازہ خود لگا لیں، اس کی طاقت کا عالم پھر کیا ہوگا۔ اور جس علم کا دروازہ ہے نا علی، اس کی بنیاد ہے صدیق اکبر، جس کے دروازے میں وہ طاقت رب نے رکھی ہے، تو پھر اس کی بنیاد کی طاقت رب نے کتنی اور بڑھائی ہوگی۔ الحمدللہ یہ اہل سنت کا اجتماع ہے، اور حد نظر تک اہل سنت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہے۔ تم اہل سنت ہو، ہم نے، جیسا مجھ سے پہلے میرے عزیز عطا مصطفیٰ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ادارہ بزرگوں کی دعاؤں سے اور یہاں کے مشائخ کے مہربانی شفقتوں سے چل رہا ہے۔ یقیناً لالچ نہیں کرنا، لالچ مار دیتا ہے، نظر خدا پہ رکھنی ہے، محبوب خدا پہ رکھنی ہے۔ میرے والد گرامی جب جامعہ رضویہ میں پڑھتے تھے تو ایک بار ایسا موقع آیا کہ لوگوں نے حضرت محدث اعظم کو دعوت دی، تو آپ ادھر تشریف لے گئے، میرے والد علیہ رحمت ان کے ساتھ ادھر گئے، واپس جب آئے نا تو ان لوگوں نے کوئی نذرانہ شکرانہ پیش نہیں کیا، بس ہاتھ میں ملے، اور رات کا سفر تھا، کوئی ٹانگا کچھ بھی پیش نہیں کیا، تو حضرت شاہ وزیر پیدل چل پڑے۔ یہ اہل سنت میں ہمارے علماء کا احسان ہے، ہمارے علماء کے، ہمارے بزرگوں کی محنتیں ہیں۔ اب چل پڑے، والد صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا بار ان لوگوں نے کچھ بھی آپ کو پیش نہیں کیا، بڑے نالائق ہیں۔ ہم جامعہ رضویہ میں پہنچے نا، میں اپنے کمرے میں پہنچا تو حضرت شیخ الحدیث نے بلایا، فرمایا کہ زبان کو باہر نکالا۔ میں حیران ہوا، اتنی رکھ رکھاؤ والی ہستی یہ اپنی زبان کو باہر کیوں نکال رہے ہیں؟ زبان کو باہر نکالا، فرمایا سعادت صاحب یہ میری زبان گھس گئی ہے، یہ میری زبان گھس گئی ہے۔ عرض کہ حضور خیر آپ فرمائیں سبب کیا ہے یہ سوال کرنے کا؟ تو حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا کہ میں نے جتنی ٹائم حضور کی مدحت و نعت میں گزاری ہے تو زبان گھسی تو نہیں۔ حضور کے تھوڑے احسان ہیں امت پر، تھوڑی مہربانی ہے امت پر۔ ہم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، ہمیں زمین پہ سے اٹھا کر بڑی اونچی جگہ پہ بٹھا دیا،
لوگ ہاتھ چومتے ہیں، احترام کرتے ہیں، محدث اعظم کا نعرے لگاتے ہیں، ہمیں کائے کی کمی ہے؟ آج کے بعد اور پھر یاد رکھنا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، لوگ کیا دینے والے ہیں؟ ہم تو حضور کے دروازے کی خیرات لینے والے ہیں، حضور کے دروازے پر ہم نے تو خیرات کی جولی پھیلائی ہوئی ہے۔ آج کے بعد یہ بات بالکل نہ کرنا، سوچنا ہی نہیں۔ والد صاحب باتیں میں واپس آیا نا، تھوڑی دیر کے بعد بابا اللہ رکھا پھر آیا، کہا شیخ الحدیث یاد فرمایا، میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آیا ہے، اس نے غیب سے میری امداد کا اہتمام کیا ہے، 5000 مجھے ملے، 10,000 اس نے جامعہ رضویہ کے لیے دیا، اگر میں 10 تقریریں بھی کرتا تو اتنے پیسے نہ بنتے۔ یہ آپ کے لیے، علماء آپ کے لیے، یہ جو ہوتے ہیں نا ذہن میں، وہاں فلان جائیں گے کتنا ملے گا۔ ایک مولانا صاحب تھے، وہ پیسے مانگ کر تقریریں کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ القرآن سید زبیر شاہ رحمت مجھے ایک موقع پہ فرمانے لگے کہ جب ان کا وصال ہوا تھا تو ان کے کفن کا کپڑا بھی گھر سے نہیں نکلا، وہ بھی میں نے جو آخر میں حالات ہوتے ہیں کہ ایسے حالات ہوتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ یہ مولانا عبدالمحمد صاحب حافظ اللہ، یہ آپ کی محنت ہے، یہ آپ کی محنت ہے، اور ہم اہل سنت پر بلا مبالغہ اس مرد درویش کا یہ احسان ہے، ہم اگر ترا گنج کے اندر جہاں سے بھی آتے ہیں یہ قدم لگاتے ہیں اور ہم عزت کے ساتھ سخرو ہو کر اس شہر سے گزرتے ہیں تو ہم مرہون منت ہے مولانا عبدالمحمد سیالوی کے، کہ جنہوں نے ہمارے لیے سارے رستوں کو صاف کر رکھا ہے، اور یہ یہاں پہ کھڑے ہو کر، یہاں پہ بیٹھ کر، ادارہ بنا کر یہ پہرا دیتے ہیں اہل سنت کے عقائد کا، اہل سنت کے نظریات کا، اہل سنت کے فکر کا، یہاں پہ پہرا دیتے ہیں۔ ان کے پہرے کی برکت کی وجہ سے آج اس ترا گنج کے اندر اہل سنت کی عظمت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ آپ تعاون کریں، مالی طور پہ بھی تعاون کریں، یہ کبھی نہیں مانگیں گے، بالکل نہیں، بالکل نہیں یہ کبھی مانگیں گے۔ میں نے دیکھا ہے قسم کرسی کی حالت میں، قسم کرسی کی حالت میں، حالت تو میں نے یہاں پر لوگوں کو قرآن و تعلیم پڑھاتے ہوئے ایک دفعہ میں اتنا پریشان ہوا یہاں آ کر کہ میں نے سوچا کہ میں مولانا سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اٹھیں، کسی اور جگہ کا انتخاب فرمائیں، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور واقعی کچھ نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب میں یہاں آیا نا تو بہاریں لگی ہوئی تھی، چمکتی ہوئی علماء کے چہرے، پر نور چہرے حفاظ کرام کے، اور اس کے بعد جب میں آیا تو الحمدللہ یہ گلشن جو پیر سال کی توجہ کا مرکز ہے، یہ گلشن جو سالین امت کی توجہات اور مہربانیوں کا مرکز ہے، الحمدللہ یہ چمکتا ہوا روشن ہمیں نظر آیا۔ خدا کرے یہ اس سے اور بھی زیادہ آفرت شموس الاولین و شمسنا ابداً علی الافق العلی لا تغربی، خدا کرے یہ اور روشن ہو اور چمکے، اس کی برکت کی خیرات پوری دنیا میں پھیلے، اور مولانا عبدالمحمد صاحب دعوت برکات مولانا کی اور ان کے بیٹوں کی زندگی صحت توانائی کے ساتھ گزرے، اور یہاں پڑھنے والے طلباء، اور میں نے آپ سے جو بات کی ہے کہ آپ مولانا کے دست و بازو بنیں اور ان کے ساتھ مالی امداد کریں۔ ایک بات میری اہل ترغم یاد رکھنا کہ اگر تم 100 دیتے ہو، 1,00,000 دیتے ہو، یہ مرد با خدا تمہارے ٹکوں کا محتاج نہیں، تمہارے ٹکوں کا یہ محتاج نہیں، یہ طلباء اور یہ ذمہ وار ادارے کا یہ اس کی مہربانی ہے کہ تمہارے نذرانوں کو قبول کر لیں، یہ اس کا احسان ہے کہ تمہارے نذرانوں کو یہ قبول فرما لیں، کیونکہ فقیر آدمی جو ہوتا ہے فقیر ہی ہوا کرتا ہے۔ جن لوگوں کی مہربانی ہے جو ادارے چلا رہے ہیں، تو ان کی یہ احسان ہے کہ ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کی نذرانے قبول فرماتے ہیں، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں، ہمارا اور آرام سے رہیں، صبر سے رہیں۔